دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دیس ہے میرے خواجہ کا ایک بار پھر ہند حاضری ہے، اور اب کی حاضری اور خوشیوں والی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بچپن سے وہ شعر پڑھتے آ رہے تھے، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ امیر اہل سنت کے صدقے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی بار یوم رضا منانے کی سعادت ملی۔ مدنی چینل کے کئی سلسلے آپ دیکھتے ہیں، باقاعدہ یوم رضا کے سلسلے میں کئی دن تک سلسلے جاری رہتے ہیں، مگر وہ یوم رضا اب ہم منانے جا رہے ہیں بریلی شریف میں۔ جی ہاں، مزار اعلیٰ حضرت پر جا کر انشاءاللہ یوم رضا کی برکتیں لوٹیں گے، عرس رضا پر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے، دعائیں کریں گے۔ بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ عرصے سے سنا تھا کہ لاکھوں لاکھ زائرین دنیا کے کئی ملکوں سے یوم رضا منانے بریلی شریف حاضر ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے کے مسافر بھی اب دہلی سے بریلی شریف کی طرف چل پڑے ہیں، ہماری ٹرین بھی چل پڑی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم بریلی شریف پہنچیں گے ایک بار پھر آپ کو بریلی شریف کے مناظر دکھائیں گے، مگر اب بریلی کچھ بدلا ہوا ہوگا، کیونکہ وہاں جوک در جوک زائرین پہنچ رہے ہیں اپنے امام سے عقیدت کا اظہار کرنے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعائیں کرنے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ عرس رضا کی دعاؤں میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اسی طرح کے پیارے سلسلے مدنی چینل آپ کے لیے لاتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیس تو اعلی حضرت کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک چھوٹے کمپارٹمنٹ میں تھے، اسلامی بھائیوں کا کہنا ہے آپ بڑے کمپارٹمنٹ میں آئے تاکہ سب مل کر کچھ بدری پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ السلام علیکم، کیسی آپ کی طبیعت؟ اچھا ماشاء اللہ، بہار سے آئے ہیں؟ کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ عرس رضا پہ تشریف لائے ماشاء اللہ۔ مدنی چینل دیکھتے ہیں بہار میں؟ اچھا ماشاء اللہ، الحمدللہ عز و جل سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ ایک بار پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہمیں بریلی شریف کی حاضری کا شرف ملا ہے، اور آج یوں زیادہ خوشی ہے۔ ویسے بھی امام اہل سنت کے دربار میں حاضری کی ہر عاشق رسول کی خواہش اور خوشی کا موقع ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن امام اہل سنت کے مزار پر انہی کے عرس میں حاضری کا موقع ملنا، عرس رضوی پر الحمدللہ آج ہمیں حاضری کا موقع ملا ہے۔ آج سے عرس رضوی کی تقریبات گویا آغاز ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ شب عرس ہے، اور پرسوں ایک مخصوص وقت پر یہاں پر جو فاتحہ ہوتی ہے، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے عین وصال مبارک کا وقت ہے،
اللہ نے چاہا ان تمام میں حاضری کا شرف بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور اس شہر کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پر ہے نازاں سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں. احمد رضا خان، احمد رضا خان. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں. پر سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج چونکہ رات ہی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی ہے، امام اہل سنت کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ آپ کے کس کس کمال کی بات کی جائے. آپ کی سیرت پر جب کسی کو بیان کرنا ہوتا ہے نا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس عظیم ہستی کی سیرت کے کس پہلو پر بات کریں. اس قدر امیزنگ پرسنالٹی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے کمالات دیے کہ عقل حیران ہے. علماء لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 55 کے قریب علوم پر ماسٹر کی اتھارٹی کی حیثیت حاصل تھی. آپ دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے مل لیں، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر سے مل لیں، وہ میکسیمم 1 یا 2 فیلڈ میں ماہر ہوگا. مگر اعلیٰ حضرت نے 55 علوم پر ایسی کمانڈ حاصل کر رکھی تھی کہ لوگ اس طرح اعلیٰ حضرت کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ اس علم کے اندر اتھارٹی، فائنل ڈیسیجن مانا جاتا ہے جو اعلیٰ حضرت کا قول ہوتا ہے. لیکن علماء نے مزید تحقیق کے بعد اب یہ بات کتابوں میں لکھی کہ دراصل اعلیٰ حضرت کے پاس کتنا علم تھا یہ تو اللہ جانے اور وہ جانے. ان سے 55 برانچز آف نالج میں 55 قسم کے علوم کے بارے میں سوال کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے ان سب کا جواب عطا فرما دیا. اگر زیادہ پوچھا جاتا تو وہ اور بھی جواب عطا فرماتے. جو پوچھا گیا انہوں نے بتا دیا. وہ ان کے پاس کتنا تھا وہ جانے اور رب جانے. یہ عظیم پرسنالٹی جو ہے وہ امام اہل سنت ہے. اور اعلیٰ حضرت کے میں نے کہا نا، میں کس کس کمال کی بات کروں، زبانی ساتھ نہیں دیتی، ایسی عظیم ہستی ہے. اور پھر امام اہل سنت کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ جناب ان شارٹ چند لفظوں میں بیان کیجئے کہ اعلیٰ حضرت کیا تھے، تو اعلیٰ حضرت کے شعر ہی سے بیان کرتا ہوں کہ امام اہل سنت کیا تھے. فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یعنی اعلیٰ حضرت کی لائف کو اگر چند ورڈز میں بیان کرنا ہے تو ایک ہی مقصد تھا کہ بس نبی پاک علیہ السلام کی ذات، ان سے محبت، ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، ان کی تعلیمات کو عام کرنا. کسی غیر سے کوئی مطلب نہ تھا.
امام اہل سنت کی زندگی عبارت ہے اس بات سے کہ زندگی کے شروع سے لے کر آخر تک بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بلند کرتے رہے، نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کرتے رہے اور آقا کے عشق میں تڑپتے رہے۔ ایک طرف تو علم کے پہاڑ ہیں، ایک طرف تو فتاوے کے انبار ہیں، ایک طرف تو فقاہت اور ذہانت کا عالم یہ ہے کہ علماء آپ کے دربار میں آ کر سر جھکائے بیٹھتے کہ اللہ نے اس شخصیت کو کیا علم عطا کیا ہے۔ مگر جب یہ بریلی کے تاجدار دربار رسالت کی طرف توجہ کرتا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کرتا ہے، جب اپنے نبی کی بات کرتا ہے تو دیوانوں کی طرح بات کرتا ہے، مستانوں کی طرح ذکر کرتا ہے، اپنا سب کچھ واری واری کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو امام اہل سنت سے سیکھو۔ آپ امام عشق و محبت بھی ہیں۔ آپ کے ہند میں ایک بڑا پیارا نعرہ لگتا ہے، عشق و محبت، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ، یعنی کمال دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے نام کا مفہوم یہی ہے، لوگ پہچانتے ہی عاشق سے ہیں، محبت سے ہیں۔ یہ ہے امام اہل سنت کی ذات، بس نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ میرا وہ بھائی جو فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں میں زندگی گزار رہا ہے، جو بے پردہ عورتوں سے دوستیاں لگائے بیٹھا ہے، جو انٹرنیٹ پر طرح طرح کے گندے مناظر دیکھتا ہے، جو جناب اپنی بے حیائی کی باتوں سے لطف اٹھاتا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے یا دوسرے ایسے گندے کام کرتا ہے، اپنے آپ سے خود پوچھ لو کہ زندگی اچھی گزار رہا ہوں کہ نہیں۔ ہم سب نے مرنا ہے، اپنی قبر میں پہنچنا ہے اور وہاں اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ اللہ کرے کہ آج عرس رضا کی اس مبارک رات میں اور آپ یہ نیت کر جائیں، پکی نیت کر لیں، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، بے حیائی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور اب زندگی گزاریں گے نبی پاک کی سنتوں کے مطابق، مسلک رضا اور طریقہ رضا کے مطابق گزاریں گے۔ پھر دیکھیں زندگی کا لطف کیا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرمائے، نبی پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں، کاش دل کی گہرائیوں سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رب کریم عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آپ آخر میں شمسی برادران اور اس برادری والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس مبارک رات ہمیں موقع دیا اپنی بات کہنے کا، آپ تک اپنا پیغام پہنچانے کا۔ اللہ کریم آپ کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ میرے کریم مولا، آج عرس رضا کی رات ہے، رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اے اللہ ان رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ یہ امام اہل سنت کے چاہنے والے رات جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب پر اپنے کرم کی بارش برسا دے۔ میرا جو بھائی جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے وہ پریشانی دور فرما دے، جس کے دل میں جو تمنا ہے اس کی تمنا جائز تمنا پوری فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے
دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت کا یہ پیغام یاد رکھنا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں ہے۔ وہ وقت بدلتا جائے تو دین بھی بدلتا جائے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے دین بیچ دوں نہیں، سنتوں پر عمل کر کے نبی پاک کی خوشنودی میں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ زندگی گزری تو امام اہل سنت بتاتے ہیں کیا فائدہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر کامیاب جانا ہو جائے گا۔ بس ایک ہی موٹیو ہو، ایک ہی فوکس ہو کہ نبی پاک راضی ہو جائیں، ان کی زندگی ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤں، انہی کی زندگی پر عمل فالو کرتا چلا جاؤں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہے آخرت میں بھی خیر ہے۔ اعلیٰ حضرت تو ایسے عاشق تھے، ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں میں نبی پاک کو بھول جاتے ہیں، جب گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے گناہ کر ڈالتے ہیں، جب برائی کا موقع ملتا ہے برائی کر ڈالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو اس قدر مستغرق تھے کہ جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتے پیارے آقا یاد آ جاتے، مدینہ منورہ یاد آ جاتا۔ عاشق ہوتا ہے نا، اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو یہ آگ کیسی کام دے گی، لگاؤ اپنے اندر وہ آگ۔ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اور جہنم کی آگ بجھائے گی۔ اگر دل میں عشق رسول کی آگ ہے تو اپنے آپ کو تڑپنے والا دل اپنے اندر بناؤ۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو نا تو یہ ذمہ داریاں، یہ عہدے، یہ بڑا مقام، یہ بڑا نام کچھ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذہانت کے کتنے ڈنکے ہیں۔ دنیا کہتی ہے مجدد اعظم، آج آپ کی ذات پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں اعلیٰ حضرت۔ دیکھو یہ ہے دیوانگی جس کی ضرورت ہے۔ فرماتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ رضا تیرے دماغ کے ڈنکے ہیں، چار سو تیری ذہانت کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر اصل عشق کی بات یہ تھی کہ کسی مدینے کے کتے کے پیر چوم لیتا۔ یہ ہے وہ دیوانگی، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ جب نبی پاک کی بات ہو تو سب کچھ قربان، میری عزت، میرا نام، میرا سب کچھ میرے آقا کے قدموں، بلکہ قدموں کیا میرے آقا کے سگوں پر قربان۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ درد عطا فرمائے، یہ عشق عطا فرمائے، یہ بے قراری عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو عشق رسول کی آگ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کی تو کیا بات ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کیجیے، اور یہ سچی محبت اعلیٰ حضرت کی سکھائی کس نے ہمیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے میری طرح، میں آج اتنی باتیں کر رہا ہوں امام اہل سنت کے بارے میں، مجھے تو یہ نام بھی نہیں پتا تھا۔ جب امیر اہل سنت کا دامن تھاما تو اعلیٰ حضرت کا نام پتا چل گیا۔ عاشق اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کا در بتا دیا۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، جنہوں نے کروڑوں دعوت اسلامی والوں کو دنیا کے کونے کونے میں امام اہل سنت کا وہ پیغام دیا، وہ سچی محبت رضا عطا فرمائی کہ آج ہم بریلی میں اتنا بڑا شاندار اجتماع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کو سلامتی عطا فرمائے، ان کے اس پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اسی طرح دنیا بھر میں سفر کر کر کے اعلیٰ حضرت کے پرچم کو، امام اہل سنت سے محبت کو دنیا میں پہنچائیں۔ امیر اہل سنت دیوانے اعلیٰ حضرت کے، سبحان اللہ۔ کئی بار یہ الفاظ سنے ان کی زبان سے کہ اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں، اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں، امام اہل سنت کے پیچھے چلتے رہیں گے، یہ انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری بھی اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں۔ ہم رضوی اور 100% رضوی ہیں، 99% بھی نہیں ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت والے 100% ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے ہمیں سکھایا ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے، دعوت اسلامی جو ہے وہ صرف اتاریوں کی نہیں ہے، دعوت اسلامی تمام سنیوں کی ہے، تمام یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے۔ جو سرکار کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، ہاں، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، اختری ہو، نوری ہو، سارے عاشقان رسول جو پیران عظام ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بلکہ دعوت اسلامی فقط حنفیوں کی بھی نہیں ہے، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، بس نبی پاک کا عاشق ہو وہ ہمارا بھائی ہے۔
اور دعوت اسلامی کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، دعوت اسلامی پر استقامت نصیب فرمائے۔ آئے ہائے، کل آپ جو براہ راست ہم حاضر تھے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا دربار اعلیٰ حضرت میں جا کر میرے 25 لاکھ بار سلام دینا۔ تو اب میں ظاہر کوئی بھی سوچے 25 لاکھ بار کیسے سلام دیں گے، تو اس کا آسان حل بھی بتا دیا کہ صرف اعلیٰ حضرت کو جا کر یہ کہہ دینا کہ آپ کے غلام الیاس قادری نے آپ کو 25 لاکھ بار سلام کہا ہے۔ گننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی تو پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، پھر فرمایا کہ مرنے سے پہلے ایک بار الیاس قادری کو بریلی بلا لینا، یہ بھی امیر علیہ سنت نے پیغام دیا ہے۔ تو چلے بھائی، آپ بھی حاضری دینے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پیغام امام اہل سنت کو مرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ اٹھے ہیں مولا، یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ آج کی مبارک رات تربت اعلیٰ حضرت، تربت مفتی اعظم ہند اور ان مزارات پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ اے اللہ ان رحمتوں میں ہمیں حصہ عطا فرما، اے اللہ آج کی رات کی برکتیں عطا فرما۔ دور دور سے رضوی بھکاری آئے ہیں، جھولیاں پھیلائے آئے ہیں، امیدیں لیے آئے ہیں، سر پر گناہوں کا انبار لائے ہیں۔ اے اللہ کرم کر، نیکوں کے قدموں میں آئے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما۔ مولا یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں، یہ دیکھ کس کے در پر آئے ہیں۔ اے اللہ تیرے اس ولی کے در پر آئے ہیں جس نے شمع رسالت کہ اس شمع کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، عشق رسول کی شمع کو فروزہ کیا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اعلیٰ حضرت کا صدقہ آج ہم سب کی حتمی مغفرت فرما۔ سلسلہ بعد میں مدنی چینل کے ناظرین بھی جب دیکھیں، جہاں جہاں ہاتھ اٹھے مولا ان کی بھی تمام جائز مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب دین کا ہے۔ مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا منظر تو دیکھیے، یہ حج کا یا میدان عرفات کا منظر نہیں ہے، الحمدللہ یہ عرس رضوی کا منظر ہے۔ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نہ صرف ہند کے مختلف شہروں سے بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے یہاں حاضر ہیں، اور عجیب سما ہے، کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد، جی ہاں 2:38 پر جو اعلیٰ حضرت کا وقت وصال ہے، یہاں دعا ہوگی، فاتحہ ہوگی، اور اس عین وقت میں دعائیں مانگی جائیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آئیے عرس رضوی کے یہ ایکسکلوسیو، یہ خاص مناظر مدنی چینل کی سکرین پر دیکھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ شاعر لکھتا ہے نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، دوم ہے اعلیٰ حضرت کی چاروں جانب۔ الحمدللہ یہ برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آخری وقت تھا وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔
کہ شام میں سیریا میں ایک بزرگ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس طرح پہچانا۔ ان شامی بزرگ نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں صحابہ کرام موجود ہیں، اولیاء عظام موجود ہیں، اور گویا کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ پوچھا حضور کس کا انتظار ہے؟ کہا احمد رضا کا انتظار ہے۔ کہا حضور وہ کون ہیں؟ فرمایا بریلی کے رہنے والے ہیں۔ ان شامی بزرگ کی آنکھ کھلی، سفر اختیار کیا، شام سے بریلی آئے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ امام اہل سنت کا تو وصال ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کب وصال ہوا ہے؟ تو بتایا 25 صفر المظفر کو 2:38 پر ہند کے وقت کے مطابق ان بزرگ نے وہ دن اور وقت بلایا۔ تو یہ وہی وقت تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں امام اہل سنت کا گویا انتظار ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کہ ایسی عشق بھری زندگی گزاری کہ انتقال کے بعد دربار رسالت میں انتظار ہو رہا ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اللہ کریم امام اہل سنت کی برکت عطا فرمائے۔ آپ کا آج عرس ہے، اس مبارک دن ہمیں اپنی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلی کرنے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام عرس رضا سے مدنی چینل کے ناظرین کو دینا چاہوں گا۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کی کیا بات ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے مجمع میں کہاں جائیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، کہاں سے ریکارڈنگ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا کرم کیا، اس میدان کے بالکل سامنے ایک ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جو مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی چھت پر ہمیں آنے کی اجازت دی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اس عظیم و شان میدان کے پاس ہی جہاں فاتحہ ہونے والی ہے وہاں ہمیں حاضری کا شرف مل گیا۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ اب نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، اعلیٰ حضرت کے عرس کا دن ہے، چہرے پر داڑھی سجا لینا، ٹھیک ہے، سنت سجا لیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین، پروردگار عالم، اپنے پیارے محبوب کے صدقے و فیض میں سرکار بغداد شیخ اعظم سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیلہ پاک سے پروردگار عالم ہم سبوں کی حاضری کو اس عرص رضی میں قبول فرمائے۔ بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے، بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ وہ علم کی تو نے شمع جلائی، وہ علم کی تو نے شمع جلائی، سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں، سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان۔ یہ
دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔